السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید شاذر مہدی. صحت شو سرونگ ملین ہارٹ ایپیسوڈ نمبر 7 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سرونگ ملین ہارٹ کی جو ایپیسوڈ نمبر 7 ہے، اس کی آلریڈی 6 ایپیسوڈ جو ہیں ہم ریکارڈ کر چکے ہیں، کہ جس میں ماہر امراض قلب جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ تمام لوگوں کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات یہاں پر جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. آج جس شخصیت کو ہم نے یہاں پر دعوت دی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. اگر میں ان کا تھوڑا سا تعارف کرواؤں ان کی کوالیفیکیشن کے حوالے سے، تو ڈاکٹر صاحب ہولڈنگ اسٹیم کوالیفیکیشن آف MBBS FCPS in cardiology, fellowship in interventional cardiology at NICVT, FSCI awarded by Sky Fellowship by European Society of Cardiology, and now working as professor and HOD at Dow University of Health and Sciences, Karachi. اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں تو ڈاکٹر صاحب کا تقریباً کوئی 17 سالہ جو ہے وہ تجربہ ہے اس ماہر امراض قلب کی فیلڈ میں. دا ون اینڈ اونلی پروفیسر ڈاکٹر محمد طارق فرمان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے آپ؟ اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کولیسٹرول تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ہر انسان کے جسم کے اندر ہوتا ہے، تو ایسی کیا نوبت آتی ہے کہ ہمیں اس کی دوائیاں پھر لینی پڑ جاتی ہیں یہ عمر میں؟ ہاں، آپ نے بالکل درست کہا. کولیسٹرول تو جو ہے وہ اٹ سیلف از ناٹ اے بیڈ تھنگ، اٹس اے نارمل تھنگ. اور میں اگر اس کو آسان زبان میں کہوں تو یہ بہت ایک ضروری چیز ہے آپ کے بہت سارے ہارمونس کی فارمیشن کے لیے. اور ہماری جو خلیے ہوتے ہیں، سیلز ان کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، ان کی جو سیل وال ہوتی ہے، جو لائننگ ہوتی ہے، اس کا بھی ایک نارمل انگریڈینٹ ہے. تو یہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے. تو جب کولیسٹرول زیادہ ہو جائے تو پھر یہ ایک بیماری کا سبب بن جاتا ہے اور پھر آپ کو دوائیاں لینی پڑتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمیں اسکول میں سنتے ہوئے آئے ہیں گڈ گرل بیڈ گرل، گڈ بوائے بیڈ بوائے. اس میں بھی سنا ہے کہ گڈ کولیسٹرول اور بیڈ کولیسٹرول ہوتا ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ جی بالکل ایسا ہے. ٹائپس ہوتی ہیں کولیسٹرول کی. ہم جس طرح ہم لپڈ پروفائل عام طور پہ کرواتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ٹوٹل کولیسٹرول ہوتا ہے، پھر HDL ہوتا ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ گڈ بوائے. تو جو گڈ کولیسٹرول ہے وہ HDL ہے، اور باقی پھر سارے ہی یعنی کہ جو اس میں کچھ کو تو ہم کہتے ہیں کہ ورسٹ ہے، جیسے آپ کا یہ جو ٹرائیگلسرائڈز ہیں، یہ موسٹ ایتھروجینک فارم آف کولیسٹرول ہے. یعنی کہ اگر یہ زیادہ ہو تو آپ کو دل کی بیماریاں پیدا ہونے کا زیادہ سبب بنتا ہے. تو یہ ایتھروجینک ہے. یہ یعنی کہ آپ کے جو شریانیں ہیں دل کی، ان میں جو ہم پلیک جمتے ہیں نا، اس پلیک کی جو پروگریشن ہے اس کو بہت فاسٹ کر دیتا ہے. تو یہ ٹرائیگلسرائڈز ہیں. اسی طرح سے LDL کولیسٹرول ہے جو ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اس کو ہم کم سے کم رکھیں، تو یہ بھی ایک بیڈ کولیسٹرول کی فارم ہے. تو یہ اس طرح سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک عام انسان اس کو پھر کس طریقے سے مینیج کرے؟ وہ اس کے لیے تو ایک لفظ ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے بتا دیا کولیسٹرول زیادہ ہے، تم نے یہ دوائی کھانی ہے، وہ تو تھوڑا سا اسی میں ٹینشن میں آیا تھا. اب اس کو ہم کس طریقے سے بتائیں کہ بھائی یہ بیڈ ہے یہ گڈ ہے، یہ دونوں کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے؟ تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آئے تو آپ اس کو کس طریقے سے گائیڈ کریں گے؟ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ بس آپ کا کولیسٹرول تھوڑا زیادہ ہے اور آپ کہہ دیں کہ میں آپ کو دوائیاں لینی پڑیں گی. ایسا نہیں ہے. اس کی باقاعدہ گائیڈ لائنز ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کی اپنی کریکٹرسٹک کیا ہیں، اس کی بیماری کی نوعیت کیا ہے، اور پھر اس کو وہ ہم تجویز کرتے ہیں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. تو اگر کسی کا کولیسٹرول زیادہ ہے، وہ اس کو لگتا ہے اس نے کرا لیا، اسکریننگ کیمپس ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں لوگ، اپنا کولیسٹرول چیک کر لیتے ہیں، یا کوئی ویسے ہی ہیلتھ کانشیس ہوتے ہیں لپڈ پروفائل کرا لیتے ہیں، تو ان کو چاہیے پھر اپنے معالج سے بیٹھ کے گفتگو کریں اور دیکھیں کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو عام طور پہ تو ہم یعنی ہمارے یہاں دیکھیں ویسے ہی ایک لائف سٹائل ہمارا اتنا اچھا ہیلدی نہیں ہے. تو جو ہمارا لائف سٹائل ہے اس میں فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہے، اور ایٹنگ آؤٹ بہت زیادہ کرتے ہیں، جنک فوڈ کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے. تو یہ ساری چیزیں نان ہیلدی لائف سٹائل کہلاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے. تو اگر یہ کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو اس وقت کرنا کیا چاہیے. اپنی عام طور پہ ہم اگر کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے اور صرف کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنا لائف سٹائل ٹھیک کریں، لائف سٹائل ٹھیک کریں. اور اگر دوا کی ضرورت ہے تو پھر اس میں گائیڈ لائنز ہماری ہیلپ کرتی ہیں. اب گائیڈ لائنز میں تھوڑا سا میرا جواب طویل ہو رہا ہے، لیکن میں تھوڑا سمجھانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو بھی یہ کہ اس میں گائیڈ لائنز میں 4 گروپس ہیں جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کو دوا لینی چاہیے. تو ان میں ایک تو وہ گروپ ہے کہ جس کو کوئی بھی میجر ایونٹ اسکیمک ہو گیا ہے، جیسے کسی کی اینجیوپلاسٹی ہو گئی ہے، اسٹینٹ ہے اس کے ہارٹ کے اندر، یا بائی پاس ہو گیا ہے اس کا، یا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا. تو اگر اس طرح انجائنا ہے اس کو اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ تمہاری شریانوں میں پرابلم ہے، تو ایسے لوگوں کو تو دوا لینی پڑتی ہے.
ساتھ ساتھ، یعنی کہ اپنے لائف اسٹائل ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو دوا بھی لینی پڑتی ہے. اسی طرح سے دوسرا گروپ وہ ہے جن کو ڈائبٹیز ہے. اگر ڈائبٹیز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اتنا ہی خطرہ ہے جتنا ایک دل کے مریض کو ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کو بھی دوا لینی چاہیے. اسی طرح تیسرا گروپ وہ ہے جس کا ایل ڈی ایل کولیسٹرول 190 یا اس سے زیادہ ہے. اگر 190 یا سے زیادہ ایل ڈی ایل کولیسٹرول ہے, کہ جس کو میں کہہ رہا تھا کہ بیڈ کولیسٹرول ہے, تو اس کو بھی دوا لینی چاہیے. اس طرح سے پھر چوتھا گروپ ہے جس میں ہم رسک کیلکولیٹ کرتے ہیں. وہ ایک اگر آپ سرچ کریں تو گوگل پہ بھی مل جائے گا آپ کو, ASCVD کیلکولیٹر ہوتا ہے. وہ اس میں یہ بتاتا ہے کہ آپ کو دل کی بیماری ہونے کا خطرہ کتنا ہے. اگر خطرہ زیادہ ہے تو پھر آپ کو دوا لینی چاہیے اپنے لائف اسٹائل کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ, اور اگر خطرہ کم ہے تو پھر آپ دوا نہ بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ آپ نے ایک بات کری ASCVD کیلکولیٹر کے حوالے سے, یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کو پہلی بار ہی سن رہے ہو. تو ڈاکٹر صاحب یہ اس کا کیسے ٹیسٹ ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے؟ کوئی مہنگا ٹیسٹ ہے یا پھر یہ آپ اگر ڈاکٹر صاحب سے بولیں تو وہ کسی بھی لیب سے ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. یہ اس میں یہ ہے کہ آپ اس کیلکولیٹر کو یوز کر کے اپنے جو بھی اس میں کچھ ایک کویسچنز وہ کرتے جاتے ہیں نا, تو وہ آپ فل کرتے جائیں کہ آپ کا لیول کیا ہے, آپ کی کس طرح کی, آپ کو اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں یا آپ کو اور کوئی ساتھ ساتھ کچھ رسک فیکٹرز ہیں, تو وہ کیلکولیٹ کر کے آپ کا رسک بتا دیتے ہیں. اگر وہ 7.5 سے زیادہ ہے % ان 10 ایئرس تو پھر آپ کو دوا لینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے کہا لائف اسٹائل کے حوالے سے آپ نے بات کری کہ لائف اسٹائل کو اپنے مینیج کرنا اور ساری چیزیں. ڈاکٹر صاحب ہفتے میں 7 دن ہوتا ہے, 7 دن میں سے 5 دن اگر ایک بندہ آفس جا رہا ہے تو وہ 5 دنوں میں صبح 9 to 5 کو بھی اگر آپ کر لیں 7 بجے تک اگر وہ گھر پہنچ رہا ہے رات میں, تو وہ اپنے لائف اسٹائل کو پھر وہ کس طریقے سے مینیج کرے, کیونکہ اس نے تو اپنا گھر بھی چلانا ہے اور اس نے جو یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی ہے, تو وہ اس کو ہم کس طریقے سے آپ کی کیا اس میں ریکمنڈیشن ہے؟ اچھا, اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, اور لوگ اکثر یہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ٹائم ہی نہیں ملتا. تو ٹائم تو دیکھیے جان ہے تو جہان ہے, تو وہ آپ کو یہ چیز تو پہلے سمجھنی پڑے گی اور پھر اس کے بعد ٹائم نکالنا پڑے گا. اگر آپ 12 گھنٹے کام کر رہے ہیں یا 14 گھنٹے 16 گھنٹے کام کر رہے ہیں, تو آدھا گھنٹہ اگر آپ اپنی صحت کے لیے نکال لیں گے تو پھر آپ 14-15 گھنٹے کام کر سکیں گے نا. اگر آپ بیمار جائیں گے تو وہ 14-15 گھنٹے کیسے کام کریں گے آپ؟ ایک تو چیز یہ ہے. تو اگر آپ اس چیز کو سمجھ لیں تو پھر خود ہی آپ ٹائم نکال لیتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اب جو اچھی آرگنائزیشنز ہیں وہ اس چیز کو انکریج کرتی ہیں کہ آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی بڑھائیں, کیونکہ ان کو بھی اپنی, اگر وہ اپنی سنسیئر امپلائی ہیں تو ان کو بھی کوئی شوق نہیں ہوتا کہ ان کو وہ کھو دیں. تو اس لیے وہ اپنے امپلائی کو انکریج کرتے ہیں اور پھر اپنی کمپنیز کے اندر ہی وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرتے ہیں. جیسے بریکس ہوتے ہیں تو اس میں ٹیبل ٹینس کا اور ٹریڈ مل کا انتظام ہوتا ہے وہاں پہ. تو اگر ایسا ہے تو بہت ہی اچھا ہے, اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم یہ انکریج کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ خواہ ایک سیڈنٹری لائف اسٹائل کی طرف نہ جائیں. آپ کوشش یہ کریں کہ جیسے آپ کو پارکنگ ملتی ہے تو آپ بہت دور جا کے اپنی گاڑی کو پارک کریں اور واک کرتے ہوئے آئیں. اسی طرح سے آپ کا اگر آپ کی کمپنی میں یا جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں اسکیلیٹرز لگے ہوئے ہیں تو وہ ان کو یوز نہ کریں, آپ اسٹیئرس کو یوز کریں. تو اس طرح سے اپنی ایکٹیویٹی کوشش کریں کہ بہانے سے اپنی ایکٹیویٹی کو بڑھائیں. اسی طرح جن کی لانگ سٹنگز ہوتی ہیں ان کو ہم ایڈوائز یہ کرتے ہیں کہ ہر آدھے گھنٹے میں وہ 5 منٹ کا بریک لے لیں, تھوڑی سی ایک واک کر کے آ جائیں. کیونکہ آج کل آپ یہ بھی دیکھیں کہ لوگوں کا اسکرین ٹائم بھی بہت بڑھ گیا. اکثر جگہ کام ہوتا ہے کمپیوٹر کے ساتھ, جو ڈیسک جاب کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ موبائل بھی چل رہا ہوتا ہے. تو جن کا اسکرین ٹائم زیادہ آتا ہے ان کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ یعنی ہماری آبزرویشن ہے کہ ان کو پینک اٹیکس ہونے لگتے ہیں, ان کو دوسری انزائٹی اور دوسری چیزیں ہونے لگتی. تو اس کو بھی کم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ بریک لیں. تو اس میں آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی بڑھے گی, آپ کا اسکرین ٹائم بھی کم ہوگا, آپ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کہی ہے اسکرین ٹائم کے حوالے سے بھی, اور دوسری جو آپ نے بات کہی کہ جان ہے تو جہان ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں تو پھر اٹ مینس کہ اگر اس کو آسان الفاظ میں بولیں کہ اگر آپ کی سامنے والے کی خود ہی ول ہے تو وہ ان ساری چیزوں کو مینیج کرے. اگر سامنے والے کی ول ہی نہیں ہے تو پھر وہ کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ کر سکتا ہے, مینیج کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ کوئی دوسری ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ کسی دوسری بیماری کی وجہ سے بھی کولیسٹرول ہونے کے چانسز ہوتے ہیں؟ ہاں, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کچھ چیزیں تو جیسے ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں نا. اب جیسے ڈائبٹیز ہے, ہم کہتے ہیں کہ جس کو ڈائبٹیز ہے اس کو اتنا ہی خطرہ ہے جتنا دل کے مریض کو خطرہ ہوتا ہے, اور اسی لیے اس کو ہم کسی کو ڈائبٹیز ہے تو بس اس کو دوا لینی ہی لینی ہے, چاہے اس کا کولیسٹرول آپ کسی لیول کا بھی ہو, اس کو ہم دوا تجویز کرتے ہیں. اس لیے کہ عام طور پہ ڈائبٹیز کے ساتھ, کیونکہ ڈائبٹیز ایک میٹابولک ڈس آرڈر ہے, اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو شوگر ہے, اسی طرح جیسے کہتے ہیں نا شوگر ہو گئی کسی کو, اب شوگر کو بھی لوگ برا سمجھتے ہیں, لیکن شوگر بھی
ایک نارمل انگریڈینٹ ہے اور یہ ایک سورس آف انرجی ہے. یہ میٹابلائز ہوتا ہے تو پھر آپ کے اندر ایک انرجی جو ہے پروڈیوس ہوتی ہے اور پھر آپ اپنے سارے کام کرتے ہیں. تو جب آپ کی جسم کے اندر انسولین ڈیفیشینٹ ہوتی ہے یا ان ایفیشینٹ ہوتی ہے تو پھر یہ شوگر کنورٹ نہیں ہوتی ہے انرجی میں. جب یہ شوگر کنورٹ نہیں ہوتی ہے انرجی میں تو پھر باڈی کے جو آلٹرنیٹ پاتھ ویز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں, لیکن ان کے پھر کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں. ان کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے پھر, اور ٹرائیگلیسرائڈ بہت بڑھتے ہیں, جس کا میں نے کہا کہ یہ موسٹ ایتھروجینک ٹائپ آف کولیسٹرول ہے, اور اگر یہ بڑھ جائے تو پھر دل کی بیماری کا ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جس کو ڈائبٹیز ہوتی ہے عام طور پہ دیکھا گیا ہے ان کے ٹرائیگلیسرائڈ بہت بڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو ٹرائیگلیسرائڈ جب بڑھتے ہیں تو دل کی بیماری ہونے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے, اس لیے پھر آپ کو ان کو ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے اور ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے, دوا لینی پڑتی ہے. تو یہ ایک کامن چیز ہے ہمارے, کہ ہماری سوسائٹی میں ڈائبٹیز کا انسیڈنس بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, تو اس لیے اس کو ٹارگیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح سے کچھ فیملیل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے بھی کولیسٹرول بہت بڑھ جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ایسوسیٹڈ ہیں. ڈاکٹر صاحب, ناظرین کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کولیسٹرول کے حوالے سے, کہ وہ بندہ جو کلینک جائے اور اس کو اچانک سے پتہ چلے کہ اس کو جو ہے وہ کولیسٹرول ہو گیا, تو اس نے گھبرانا نہیں ہے اور اس نے کیا کرنا ہے, آگے کے اس کے لیے اسٹیپس کیا ہوں گے؟ اگر آپ عام زبان میں اگر بتانا چاہیں تو کیا ناظرین کو بتائیں گے؟ ہاں, تو آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے آپ نے. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا اس وقت اسٹیٹس ہے کیا. آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیے, آپ اپنی شوگر چیک کروائیے, آپ اپنا کولیسٹرول چیک کروائیے, اور اپنے ہیلدی لائف اسٹائل کو آپ اپنائیے. آپ اگر اپنی فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ رکھیں گے, اپنی خوراک کا خیال رکھیں گے, اور آپ کو اپنے نمبرز پتہ ہوں گے کہ میرا بلڈ پریشر کتنا ہے, میرا کولیسٹرول کتنا ہے, میرا شوگر کتنا ہے, تو آپ زیادہ ہیلتھ کانشیس بھی ہوں گے اور اپنا خیال بھی رکھ سکیں گے. اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز زیادہ ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے, بلکہ اپنے مالج کے پاس جانا ہے, وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے ان چیزوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار سرونگ ملین ہارٹس.